صبح کے تقریباً 5 بج رہے ہیں اور آج 13 جنوری 2024 ہے۔ الحمدللہ تقریباً 8-9 اسلامی پر مشتمل ایک مدنی قافلہ ہم استنبول سے اب غازی انتیب کی طرف جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا سفر کچھ ہٹ کے ہے، جہاں دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF، جس نے پچھلے سال زلزلہ زدگان کی شاندار امداد کی، ان کو گھر بنا کر دیے، ان میں بہت سارا امدادی سامان تقسیم کیا، تو یہ وہی علاقے ہیں جہاں زلزلہ آیا تھا۔ تو ہم اب انہی علاقوں میں ایک بار پھر جا رہے ہیں کہ سال گزرنے کے بعد جو کام ہوئے ان کا جائزہ لیں، جو گھر تقسیم کیے گئے، جو کنٹینر ہاؤسز دیے گئے، اب اس کی کیا کیفیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے پروجیکٹس ہیں جب آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ اس بار اس سفر میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ترکی کی حکومت کی اجازت سے ترکی کے کنٹرول میں جو سیرین ایریا ہے، جو شام کا علاقہ ہے، اس علاقے میں بھی ہم نے جانا ہے اور وہاں بھی کچھ امدادی کاموں کا جائزہ لینا ہے۔ الحمدللہ غازی انتیب ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ شہر کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں پر دعوت اسلامی کے لیے ایک نئے مدنی مرکز کی جگہ ہم نے تلاش کرنی ہے۔ اللہ کرے شاندار مدنی مرکز کی جگہ بھی ملے اور اس کو بنانے میں ہم کامیاب بھی ہوں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ بات ہے ہماری دعوت اسلامی کی۔ غازی انتیب یہ ایک ایسا شہر ہے ترکی کا جس کا شاید دنیا کے بہت سارے عاشقان رسول نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، مگر یہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے۔ مگر یہ جگہ چونکہ رینٹ پر ہے اور ہم الحمدللہ یہاں آئے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ جس کو ہم پرچیز کر سکیں اور پھر وہاں پر مزید دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی کھل سکیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد آپ خوشخبری سنیں گے۔ 14 جنوری ہے اور صبح کے تقریباً 6:20 ہو رہے ہیں۔ ہم غازی انتیب جو کہ ترکی کا شہر ہے یہاں سے اب روانہ ہوئے ہیں۔ بیسیکلی تو ہمارا سفر سیریا کے ایک شہر آفرین کی طرف ہے اور وہاں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ اجازت لے کر باقاعدہ یہاں پر بارڈر ایریا ہے، وہاں سے ہم اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے، مگر اتنی جلدی صبح نکلنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کلیس کر کے ایک علاقہ ہے جہاں پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے راستے میں مزارات اور صحابہ بھی ہیں تو ہم تھوڑا جلدی نکلے ہیں تاکہ پہلے مزارات اولیاء پر حاضری دیں، مزارات صحابہ پر حاضری دیں، نماز فجر بھی انشاءاللہ راستے میں ادا کریں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آفرین شہر کی طرف جائیں گے اور پھر تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ گیٹ کون سا ہے جس کے ذریعے ہم انٹر ہوں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے زلزلہ آیا تھا اور ہم نے امدادی کام شروع کیا تو دنیا بھر سے ایک میسج بار بار آتا تھا کہ جناب آپ ترکیہ میں تو کام کر رہے ہیں، سیریا میں کیوں نہیں کر رہے؟ تو الحمدللہ اس وقت سے ہم نے شروع کر دی تھی اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں باقاعدہ آفیشلی پرمیشن ملی۔ ہم سیریا کے بارڈر کے یعنی ترکی سے سیریا کے بارڈر کے اندر گئے، وہاں پر الحمدللہ مکانات کی تعمیر، اناج کی تقسیم اور اب تو ماشاءاللہ بڑے پروجیکٹ FGRF نے کیے ہیں۔ ناظرین پہلے بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ ٹریولنگ میں بعض اوقات آپ کے مطلب کا کھانا نہیں ملتا یا سفر میں کھانا ہی نہیں ملتا، تو فروٹ لور بنیے۔ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے یہ جو فروٹس ہیں۔ پھل جہاں بھی جائیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی سیب دنیا میں سیب ہی ہے، ایسا نہیں کہ سیب کا ذائقہ ایسا ہے کہ ہم دنیا کسی اور ملک کا سیب نہیں کھا سکتے، کیلا کیلا ہی ہے، سنترا ہی ہے۔ تو اگر آپ اپنے وطن میں بھی پھل کھانے کے عادی ہوں گے تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ٹیک اے ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے، آپ روز کا ایک سیب لیں تو ڈاکٹر سے دور رہیں گے۔ تو اس طرح اگر آپ کچھ نہ کچھ فروٹ کھانے کے عادی ہوں گے تو سفر میں پیٹ بھرنا بڑا آسان ہوگا۔ ہم سب نے کوئی ناشتہ نہیں کیا ہے تو یہ زبردست ناشتہ ہے۔ سفر میں ہمارے شاہب بھائی کو اللہ سلامت رکھے، سب کے لیے ایپل لے آئے، تو اب ہم سفر پہ جا رہے ہیں، آگے جا کے کوئی موقع ملا تو ناشتہ کر بھی لیں گے، لیکن اگر اس طرح فروٹ کھا لیں گے تو سفر آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اب تقریباً 7:10 ہوئے ہیں، 6:20 پہ آلموسٹ نکلے تھے غازی انتیب سے۔ 50 منٹس کی آلموسٹ ڈرائیو ہے، 45-50 منٹس کی، اور ہم یہ پہاڑی اوپر پہنچ گئے ہیں۔ کلس یہ قلعے کو کہتے ہیں، تو یہ ایریا غالباً قلعہ ہوگا پورا ایریا جو ہے یہاں پر۔ اب آئیے مسجد کی طرف چلتے ہیں، مزار شریف کی طرف۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے والے ہیں جو اللہ سے ملا رسول حضرت محمد العربی اور محمد بدوی بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مزار پر حاضر ہیں۔ یہاں پہاڑ کے اوپر کلیس میں یہ ان کا مزار ہے۔
چونکہ مواجہ شریف اس طرف تھا اور سنت یہی ہے کہ جس طرف چہرہ ہو کسی کی بھی قبر پر جائیں تو وہاں سے ہمیں آنا چاہیے. آداب یہی لکھے ہیں, دعا وہیں سے کریں, فاتحہ وہیں سے پڑھیں. اور اب ہم ان کے مزید مزار شریف کے قریب جو ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے, اور مزید یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے 17 ہجری میں. اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صحابہ کرام بھی کمال تھے, اپنا وطن چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے سفر کیا اور پھر وہیں مزارات بنے. بتایا جاتا ہے کہ ترکیہ میں کئی صحابہ کرام کے مزارات, 700 صحابہ کرام, 750 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. اللہ کیے جانے سے تو حضرت زبیر ہیں, 5ویں اسلام قبول کرنے والے اس شہر میں موجود ہیں. اور ہمیں ایک اور زبردست سعادت یہ ملی ہے, عشرہ مبشرہ میں جن صحابہ کرام کا ہم ذکر سنتے ہیں, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ان کے مزارات یہاں ہیں. ہاں ایسا بھی ہے کہ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ روایتیں یہ ہیں کہ ان کے مزارات کہیں اور ہیں, مگر اہل علاقہ اور یہاں کے جاننے والوں, رہنے والوں کا کہنا یہ کہ یہی مزارات ہیں. اور حضرت زبیر جو تھے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. اور سبحان اللہ حضرت طلحہ جو ہیں, سبحان اللہ, یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ, ویسے تو ہر صحابی جنتی ہیں, مگر عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں ہی جنت کی بشارت ملی. اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. انہیں تو قطعی جنت کا پروانہ مل گیا. اللہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. ہر صحابی نبی جنتی 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 جو اللہ سے ملا دے.